بتائیے گا اشتیاق صاحب کہ امریکہ جو ہے وہ اب اس جنگ میں کود چکا ہے. اس سے پہلے ہم نے وینزویلا میں جو کچھ ہوا وہ دیکھا، اور اب اس طرح کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ قطر میں جو ہوائی اڈہ ہے امریکہ کا، اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ایران پہ اٹیک کیا جا سکے. آلدو کوئی بھی عرب ممالک یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ہوائی اڈہ استعمال ہو جب ایران پہ حملہ ہو. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی عرب ممالک نہیں چاہتا، لیکن اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں فلسطین کے اندر عربوں کی خاموشی باقاعدہ طور پہ نظر آتی ہے. اور جو ایران کا اور قطر کی جو ٹینشن ہوئی تھی پچھلے سال، وہ بھی اس کے بعد یقیناً عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے. تو اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، یقیناً کل جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہے مدد جو ہے وہ آپ کو بہت قریب ہے، اور انہوں نے مظاہرین کو اکسایا. تو یقینی طور پہ ابھی ٹرمپ کھل کے وہ کھیل رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے الیکشن سے پہلے یہ ایسی صورتحال بنانی ہے کہ جس کے اندر وہ امریکہ کی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کر سکیں. اگر ہم اس کو دوسرے نظر سے دیکھیں تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک وہ اپنی خفگی جو ہے مٹانے والی بات ہے جو پچھلے سال ان کے ساتھ ہوا ہے. اب اس صورتحال میں ایران کے اندر جو مظاہرین کی تعداد ہے، یا اس پہ اگر ہم بات کرنے سے ہٹ کے اس کا اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر، تو یقینی طور پہ وہ اٹیک جو ہے وہ عوام بھی اس کی ایران کے اوپر کی متاثر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو یہ کافی مشکل ٹائم اس لیے ہے کہ اس کو داخلی اور خارجی دونوں سطح پہ ایک مزاحمت کا سامنا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں پچھلے 4 دہائیوں سے ایران مسلسل ایک اس جنگ کی حالت میں ہے. ایران مسلسل پہلے اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور اب امریکہ جو ہے وہ براہ راست اس میں کود رہا ہے. جی تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اس سے پہلے بھی وہ جھکا نہیں ہے، اور اس وقت بھی ایران کی جو پوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 دن بڑے پیک کے ہیں. اگر ایران یہ 2 دن گزار گیا تو ایران آگے امریکہ کو یا اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے. لیکن آج ایران نے جو یونائٹڈ نیشن سے بھی کہا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کا ایران دشمنی کا جو یہ ایک پالیسی ہے، اس کے اوپر وہ نوٹس لے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے کیا نوٹس لینا ہے، اور خاص کر ٹرمپ نے جس طرح وینزویلا کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو بالکل آپ وہ سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا اس کے